السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن کے بارے میں آج سب سے پہلے بات کریں گے. ایک تو جناب خبر یہ ہے کہ جو انہوں نے تحقیقات کے لیے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا ہے، وہ کمیشن جو ہے کیا وہ کام کر سکے گا یا نہیں، کیا اس کے لیے لیگیلٹیز ہیں اس کے اوپر، اور کیا وہ خود حکومت کے لیے ایک مشکل بننے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی، کتنی یہ پاسبلٹی ہے، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا اس کے پیچھے نظر آ رہا ہے. جو آرمی چیف نے بات کی ہے لاہور میں، اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، اس کے اوپر بھی آج کے ویلاگ میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کروں گی. لیکن پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں. اچھا جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ بات ہو رہی ہے جناب کے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں. تو اس میں دو تین بڑی اہم باتیں ہیں. میری بات ہوئی ہے اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ جو کہ سینئر قانون دان ہے. انہوں نے دو تین بڑی امپورٹنٹ اس میں چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر حکومت اپنے طور پر کوئی بھی ایسا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتی. حکومت کو ضروری ہے، اس کے لیے یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ ہی ایسا کوئی کمیشن بنائے. بلکہ جو پریکٹس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسی کسی کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ ایسا ایک کمیشن تشکیل دیں، اور عام طور پر اس کے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ججز کا انتخاب بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے جو معاملات ہیں اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے وہ خود طے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے راسٹرز بنانا، کس نے کہاں پہ کس کی اویلیبلٹی ہے، تو یہ بات انہیں پتہ ہوتی ہے. تو اپنے لوگوں کو کیسے انہوں نے کہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے، کون فری ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے، یہ سب چیزیں ان کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے بیسکلی جو بھی حکومت وقت ہے اس کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو لکھ دیتی ہے، اور پھر وہ آگے سے اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ جی کون سے جو جج ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ان کی اوپر جو ہے وہ کمیشن بنا سکتے ہیں ان کی اویلیبلٹی کے حساب سے اور ان کی ایکسپرٹیز کے بھی حساب سے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ حکومت نے اس میں مس کیا ہے. اور یہ مس نہیں کیا، بیسکلی ظاہر ہے جو ایک حکومت اور اس وقت عدلیہ کے درمیان اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان ایک محاذ آئی ہے جو کشیدگی ہے، کیونکہ اس حکومت کو تو چیف جسٹس صاحب ایک آنکھ نہیں بہا رہے، جو سیدھی سیدھی بات ہے. تو وہ کھلی لڑائی ہے ان کے درمیان. تو یہ اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سائڈ لائن بھی کیا ہے اور اپنے جو فیوریٹ ججز ہیں ان پر مشتمل یہ جناب انہوں نے کمیشن بنا دیا ہے. تو یہ کمیشن کی جو تشکیل ہے یہ اٹ سیلف ایک کانٹروورشل تشکیل ہے اور اس کو کہیں پہ بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بائی رولز حکومت نے اس کو فالو نہیں کیا. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ خود ایک ایسی چیز ہے جس میں حکومت خود پھنستی ہے. وہ اس لیے کہ بیسکلی یہ جو ٹیپنگ ہے فون کی ریکارڈنگ جو ہے یہ تو آئین کے تحت یا قانون کے تحت تو یہ درست ہی نہیں ہے. یہ تو بنیادی طور پر ایک جرم ہے. اگر آپ کسی کے پوچھے بغیر اس کی پرائیویسی میں مداخلت کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر تو آپ خود جرم کمٹ کر رہے ہیں. اور اگر کسی خاص مقصد کے تحت ایسا کچھ مطلوب بھی ہو، کچھ کرنا بھی ہو، تو اس کے بھی ایک رولز اینڈ پروسیجر سیٹ ہے اور اس کے تحت ہی آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر شہری کے اگینسٹ آپ کا منہ اٹھا کے دل کرے اور آپ اس کی فون ٹیپ کرتے رہیں. لیکن یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. ہر ایک بندے کی، ججوں کی ساسوں تک کی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہو جاتی ہیں. یہ ہمارا جو اب ہے حالات ہیں کہ وہ جو آلات جو ہم نے جاسوسی کے لیے دیے، اپنی نہیں دشمن ملکوں کی جاسوسی کے لیے، کہ سیکیورٹی کو کس طرح سے ہم نے اپنے ملک کے اندر سیکیور کرنا ہے، انشور کرنا ہے، اس کے لیے جو سے ٹیکس کے پیسوں سے چیزیں آتی ہیں وہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہیں، وہ اتنی کھلے طریقے سے وہ ہمیں اب پتہ چلا آ کے کہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اب حکومت یہ چیزیں کمیشن میں اگر لے کے جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو وہ یہ اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے یہ جرم کمٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایجنسیز ہوں یا جو بھی خفیہ ادارے اس ٹیپنگ کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو بنیادی طور پر تو وہ حکومت کے ماتحت ہیں. تو جب حکومت خود اس کے اوپر کمیشن تشکیل دے رہی ہے تو سب سے پہلے تو بات پھر وہاں سے شروع ہوگی کہ یہ ٹیپنگ ہوئی کیسے ہے، کس نے کی ہے، کیا اس کو ٹیپ کرنے کے لیے باقاعدہ قانون کو فالو کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اور پھر اگر آپ اس کو کرتے ہیں، فون ٹیپ کرتے ہیں بغیر اجازت کے، تو پھر تو آپ اس پہ خود پھنس رہے ہیں.
لیک ہونے کی یا اس کے کانٹینٹ کے اوپر تو بات بعد میں جائے گی، پہلے تو آپ کے اوپر بات آئے گی کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ فون ٹیپنگ کی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، جب آپ خود اپنے لیے کمیشن بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے خود اپنا گلا جو ہے وہ پھندے میں ڈال دیا ہے. آپ نے اب اعتراف جرم کر لیا ہے کہ جی ہم نے یہ کام غیر قانونی طور پر کیا ہے، جو ہم نے اپنے ہی شہریوں کی یا اپنے ہی جو لوگ ہیں ان کو اور ایون اہم عہدیداروں کی آپ نے یہ آڈیوز جو ہیں وہ لیک کی ہیں. تو یہ بنیادی طور پر پہلے تو ٹیپ کی ہیں اور پھر لیک بھی کی ہیں. تو اس میں جو ایک بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے، جو ایک قانون کو توڑنے کا ایلیمنٹ ہے، یہ دونوں طریقے جو ہیں، جو دونوں چیزیں اس میں آئیں گی. اور اگر آپ یہ اس میں عمران خان صاحب کی بھی آڈیو شامل کرتے ہیں جو حال ہی میں وہ امریکہ کی کانگریس وومن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ بالکل انٹرنیشنلی پھنس جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہر چیز کی چھوٹ ہے نا، جیسے مرضی آپ کرتے پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بس طاقتور آپ کے ساتھ ہونے چاہیے. لیکن امریکہ میں تو یہ نہیں ہے. امریکہ میں تو بڑے سخت، بہت ہی سنگین قسم کے لاز ہیں اس کے اوپر. تو اگر وہ جو خاتون جس کے ساتھ عمران خان صاحب بات کریں، امریکی کانگریس کی جو ممبر ہیں، اگر وہ اس کو لے کر کے اس کی بنیاد کے اوپر کہ جی یہ آپ نے لیک کیسے کی ہے، ان کو حکومت کو وہاں پر گھسیٹ لے، تو پھر تو یہ بالکل بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. کیونکہ وہاں پر اس طرح کی چیزوں کے اوپر بڑے سخت لاز ہیں، اور وہ ان کے اوپر پورا کیس بن سکتا ہے کہ جناب وہ اگر عمران خان صاحب سے کسی موضوع کے اوپر بات کر رہی ہیں اور اگر وہ نہیں چاہتی کہ ان کی بات اس طرح سے اوپنلی لیک ہو، تو آپ نے کس قانون کے تحت ان کی گفتگو نہ صرف ٹیپ کی بلکہ اس کو لیک بھی کیا. تو وہاں جا کے جیسے وہاں پر ڈیفیمیشن کے قوانین بڑے سخت ہیں، ویسے ہی وہاں پر یہ اس قسم کے معاملات کے اوپر جو انسانی بنیادی حقوق ہیں، وہاں پر بڑی اس چیز کو جو ہے پروٹیکشن حاصل ہے شہریوں کے حقوق کو. وہاں پہ ایسا کوئی جنگل کا قانون تھوڑی ہے ہماری طرح کا کہ بھئی جس کا جو دل کرے غریب آدمی کو جدھر مرضی تھپڑ مار کے لے جاؤ اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہیں. وہاں پہ شہری چاہے وہ امیر ہے، کبیر ہے، لیڈ کلاس کا ہے، یا کوئی عہدیدار ہے، یا پھر ایک عام شہری ہے، ان کے حقوق ایک جیسے ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر اگر یہ چیز وہ لے کے جاتی ہیں تو یہ ان کے لیے خود ایک پھندا بن جائے گا، ان کے لیے بہت مشکل صورتحال بن سکتی ہے. تو ایک تو یہ بنیادی طور پر جو چیز ہے سمجھنے والی ہے. دوسرا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود یہ حکومت کے لیے جو یہاں کے معاملات ہیں اس کے لیے بھی ان کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ فیوریبل چیز نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جناب ایک اہم فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ کیا ہے جناب کراچی کے حالات و واقعات اور پولیٹکس کے تناظر میں، وہ یہ کہ جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں میئر کے لیے، ان کو انہوں نے سپورٹ کرنے کا اور ووٹ کرنے کا، اس کی حمایت کا فیصلہ کر لیا. یہ بہت ہی زبردست ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی ویسے کہ انہوں نے یہ چیز کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگایا. میرے خیال سے تو یہ ایک بہت ہی، جس کو کہتے ہیں نا، جلدی کر لینے والا فیصلہ تھا، جو کہ جماعت اسلامی بہت زیادہ ڈاوا ڈول رہی جس میں. اور جب پہلے ہی حصے کا رزلٹ آئے تھے اسی وقت اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا ایک الائنس کر لیتے تو اتنا زیادہ شاید یہ معاملہ جو تھا وہ پرولونگ بھی نہ کرتا. لیکن جناب دوبارہ سے پیپلز پارٹی کو یہ موقع بھی ملا کہ انہوں نے بہت سارے رزلٹس جو ہیں وہاں پر مینج بھی کیے، کامیاب بھی وہ ہوئے، کچھ ظاہرہ ووٹ پڑ بھی گئے ہوں گے، دونوں باتیں. پھر ایم کیو ایم بھی بوائیکاٹ پہ رہی، اور پھر جو اوور آل بھی ایک کچھ خود پی ٹی آئی کے اندر بھی جو وہاں پہ تنظیم سازی کے مسائل رہے، جس طرح سے ایک ہونا چاہیے تھا ایک پورا لوکل باڈی الیکشن کے لیے ماحول، اور جو ایک چیزیں نیچے تک گراس روٹ لیول تک ہوتی ہیں، اس میں کافی زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ غلط آپ کہہ سکتے ہیں فیصلے بھی ہوئے، اور کچھ بہت انہوں نے اس کو اچھے سے مینج نہیں کیا، تو اس کا انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. جماعت اسلامی نے وہاں پہ گین کیا ہے، وہاں پہ انہوں نے اچھی نشستیں لی ہیں. تو نیچرلی لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ساتھ ساتھ جائیں گے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس فیصلے کو لینے میں کافی تاخیر کا مظاہرہ کر دیا الٹیمیٹلی. لیکن بہرحال اب یہ خبر آئی ہے جناب کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہیں وہ میئر کے الیکشن میں ایک ساتھ ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا اگر میئر بنتا ہے تو پھر یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ ساری گیم چلائی اس لیے تھی کہ کراچی ان کے اپنے ہاتھ میں آ جائے. کیونکہ جو رورل سندھ ہے وہاں پر تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے صورتحال کافی مینج کرنا بھی آسان ہوتا ہے. کراچی میں ان کو پٹ جاتی ہے مار کبھی، تو وہ اس کے لیے انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا تھا. لیکن یہاں پر اگر یہ دونوں مل کر اس چیز کو لے کے چلتے ہیں تو ان کے لیے کافی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. اور اگر یہ اپنا میئر بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ جو ایک بہت ہی نچلے لیول تک بھی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں،
جو ایک ظاہر اس وقت تو سب ایک اوپن فیکٹ ہے یہ کہ پی ٹی آئی کو جس طرح سے ایک ریاستی دہشت گردی کا اور ایک وکٹمائزیشن کا سامنا ہے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے ان کے لیے یہ ایک ایج ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کا جو سپورٹ ہے وہ گورنمنٹ میں ہو، اور جو جماعت اسلامی کا بندہ اگر میئر منتخب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گا، اور ویسے بھی کراچی میں ان کو کام کرنے کا بھی تھوڑا بہت موقع ملے تو وہاں پر یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر سکیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا اگین وہی بات ہے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی بھی بالکل ہاتھ تو نہیں ماننے گی، ان کی بھی کوشش ہوگی جو آزاد امیدوار ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لایا جائے، کسی طرح بھی مینج کر کے چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی جائے۔ لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ گیمز بن گئی ہیں وہاں پر کراچی کی جو سیاست ہے اس کے لیے بھی، اور ایم کیو ایم کا بھی اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ پچھتاوا ہے وہ بھی شامل ہے کہ وہ اگر شامل ہوتے تو وہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف نیچرلی جاتے تو اس چیز کا پھر پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا اور ایم کیو ایم کو بھی ہوتا، لیکن یہاں پر اب بس مس کر چکے ہیں ایم کیو ایم والے، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے جن کمٹمنٹس کے اوپر کہا تھا کہ اچھا جی ہم آ رہے ہیں اور یہ وہ پھر ان کو پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔